آپ کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے، بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے اور سبق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں، اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پچھلی بار ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ حالانکہ حضرت یوسف بے قصور تھے، اس کے باوجود عزیز مصر کی بیوی نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ اسی دوران جیل میں 2 نئے قیدی آئے۔ یہ دونوں بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا، یعنی کپ بیئرر، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور ایک بادشاہ کا شاہی باورچی تھا، یعنی کک۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں جب جیل میں حضرت یوسف سے ملے تو ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت یوسف نے ان کی روحانی تربیت کی، ان کو دین کے بارے میں بتایا، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ دعوت کے معنی ہوتے ہیں ٹو کال، اور دعوت اللہ کے معنی ہوتے ہیں کالنگ پیپل ٹو گاڈ، یعنی لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، لوگوں کو خدا کی اسکیم آف تھنگس کے بارے میں بتانا، لوگوں کو خدا کے کریشن پلان کے بارے میں بتانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس کیوں بنائی، یہ دنیا کیوں کریٹ کی، انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اسے کیسے رہنا ہے، اور زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کریشن پلان آف گاڈ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے کسی پلانٹ پہ چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے کئی انتظام کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور میں خدا کا تصور رکھ دیا، یعنی انسان کے شعور میں خدا کا تصور انٹرووون کر دیا۔ جب بھی وہ خدا کو پانا چاہے گا، اس کے اندر سیکنگ اسپرٹ جاگے گی، وہ ایک سیکر بنے گا اور وہ تلاش کرے گا تو وہ خدا کو پا لے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ساری کائنات ہے، پوری یونیورس، اس میں جو بھی چیزیں ہیں، پلینٹس، سولر سسٹم، چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں، یعنی سائنز آف گاڈ۔ ساری کائنات، پوری یونیورس خدا کی نشانی ہے۔ انسان نے یونیورس کو صرف 4% دیکھا ہے، چونکہ جو یونیورس کا بڑا حصہ ہے 95% کے تقریباً، وہ انسان کبھی دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے اس کو بلیک ہولز یا ڈارک میٹر کہا جاتا ہے۔ تو جو 4-5% یونیورس انسان نے دیکھی ہے، وہی اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جو پورے یونیورس میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ دراصل خدا کی نشانیاں ہیں۔ وہ ان نشانیوں کے تحت، ان نشانیوں کے تھرو خدا کو دیکھ سکتا ہے اور ریئلائز کر سکتا ہے۔ اور تیسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے کی ہدایت کے لیے انسانوں کی، وہ پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ پیغمبر انسانوں کو خدا کے بارے میں بتائیں، خدا کا کریشن پلان بتائیں، خدا کی اسکیم آف تھنگس کے بارے میں بتائیں، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اسے دعوت کہتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر
شاہد مبشر اور نذیر ہوتا ہے، یعنی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی شاہد کے معنی ہوتے ہیں وٹنس، یعنی پیغمبر وٹنس ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے کہ اس نے جو میسج خدا نے اسے دیا وہ کنوے کر دیا لوگوں کو، اور مبشر کے معنی ہوتے ہیں گڈ نیوز دینے والا، بشارت دینے والا، یعنی اگر انسان نے اس طریقے سے عمل کیا، اس طریقے پر عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسانوں کو، تو آخرت میں اس کو ریوارڈ ملے گا، جنت ملے گی۔ اور نذیر ہوتا ہے یعنی ڈرانے والا، وارنر، کہ اگر انسان اپنی منمانی کی تو آخرت میں اس کو پنشمنٹ ملے گا۔ تو یہ بہت اہم فریضہ ہے، جو بلیورز ہیں ان کے لیے بہت اہم فریضہ ہے کہ وہ دعوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد نے اپنے آخری سرمن میں کہا تھا، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فأدوا عنی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کے لیے بھیجا ہے تو تم میرے میسج کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو انسان دراصل ایک ابدی مخلوق ہے، ایک ایٹرنل کریچر ہے، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک پری ڈیتھ ہے، ایک پوسٹ ڈیتھ ہے۔ تو جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ہے وہ ابدی ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس کے لیے اصل خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو آخرت کے بارے میں بتایا جائے، اس زندگی کے بارے میں بتایا جائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اسی کو دعوت کہا جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کی زبان میں قرآن فراہم کریں، دوسرے اسلامی لٹریچر فراہم کریں، تاکہ وہ دین کی دعوت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ان کو جگہ ملے۔ تو حضرت یوسف نے یہ 2 نئے قیدی جو بادشاہ کے ملازم تھے، ان کی روحانیت کو جگایا، ان کے اندر اسپریچویلٹی کو جگایا، ان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ کیا، اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کہتے ہیں خدا کو ایک ماننا، یعنی وننس آف گاڈ، یعنی اس بات کو ماننا کہ خدا کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ ہیلپر ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور اسی نے پورے کائنات کو اپنی مرضی سے کریٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہیں، کائنات یا انسان یا پہاڑ یا سورج، چاند، ستارے، یہ کریٹر کا حصہ ہوں اور بعد میں وہ سب مل جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کریٹر الگ ہے اور کریچر الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ دونوں مل جائیں۔ قرآن میں چیپٹر نمبر 112 یعنی سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ایک مختصر سا تعارف ہے، بہت ہی چھوٹی صورت ہے، مختصر صورت ہے، صرف 4 لائنیں ہیں اس میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہو کہ وہ خدا ایک ہے، خدا بے نیاز ہے، یعنی سیلف سفیشنٹ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ تو یہ ہے ایک بہت ہی مختصر تعارف خدا کا کہ خدا ایک ہے، وہ اپنی ذات میں سیلف سفیشنٹ ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ تو بادشاہ کے یہ جو 2 ملازم تھے، ساقی اور باورچی، ان دونوں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تربیت کی، اور اس وجہ سے ان کے دل میں حضرت یوسف کے بارے میں بہت بڑا مقام پیدا ہو گیا، بہت عزت کرنے لگے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک بار ان دونوں نے خواب دیکھا۔ جو ساقی تھا، جو کپ بیرر تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے انگور کو نچوڑ رہا ہے اور شراب بنا رہا ہے، اور جو باورچی تھا، جو کک تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ
اپنے سر پہ ایک ٹوکری رکھے ہوئے ہے اور اس ٹوکری میں کچھ روٹی وغیرہ ہے اور چڑیا آ کے اس کے اوپر چونچ مار رہی ہے. تو ان دونوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں بہت بھلے انسان نظر آتے ہیں، انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں اس خواب کے بارے میں بتائیے، اس خواب کی تعبیر بتائیے، اس کو انٹرپریٹ کریے. تو انہوں نے کہا کہ جو کپ بیرر ہے، جو ساقی ہے، اس کا الزام ثابت نہیں ہوگا، یعنی وہ بری ہو جائے گا اور دوبارہ وہ محل میں اسی کام پر چلا جائے گا، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے کا کام دوبارہ وہ کرے گا. اور جو کک ہے، جو شاہی باورچی ہے، اس کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی ہوگی اور اس کے سر پر چڑیا آ کے چونچ ماریں گی. تو کچھ عرصے کے بعد ایسے ہی ہوا. ان دونوں کے اوپر مقدمہ چلا اور جو کپ بیرر تھا، جو ساقی تھا، اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہو سکا، تو وہ واپس چلا گیا اپنے کام پر، جو اس کا کام تھا محل میں، یعنی بادشاہ کو شراب پلانا. اور جو کک تھا، جو باورچی تھا، اس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا تو اس کو پھانسی ہوئی. تو جب یہ کپ بیرر ساقی جیل سے جانے لگا تو حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ دیکھو، تم جا کے اپنے آقا سے، یعنی بادشاہ سے یہ کہنا کہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میں بے قصور ہوں، اس کے باوجود مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. تو ساقی نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا. لیکن جب ساقی واپس اپنے کام پر چلا گیا، محل میں جا کے بادشاہ کو دوبارہ شراب پلانے لگا، تو وہ بالکل بھول گیا اس بات کو. تو اس وجہ سے کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com